فلپی کی کلیسیا کے نام 2 باب اور 6 آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ جو بائبل لے کے آئے ہیں ضرور حوالہ کھولیں۔ پالوس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام 2 باب اور اس کی 6 آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت اختیار کی۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو آج شام ہم غور کریں گے اس بات پر، 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا نام ہے؟ زور سے بولے، کون سا نام؟ سب ناموں سے اعلیٰ نام۔ کون سا نام؟ یسوع نام۔ کس کا نام؟ یسوع کا نام۔ سو آج شام ہم اسی بات پر غور کریں گے، یسوع کا نام۔ کس کا نام؟ یسوع کا نام۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں، ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی نام ہے، ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے، سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اور یہ نام ہی اس کی پہچان ہے۔ نام کیا ہے؟ اس کی نام انسان کی کیا ہوتا ہے؟ آپ کی شخصیت کی پہچان کیا ہے؟ آپ کا نام، جو ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کو کوئی نہ کوئی نام اس کے ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی ایک نام دیا گیا۔ یسوع کو بائبل مقدس بتاتی ہے یسوع کو جو نام دیا گیا وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی آبادی ہے، ان کو نام دیے گئے، لیکن ان کے ناموں کے ساتھ یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کا نام اعلیٰ ہے، بلکہ جب یسوع کو نام دیا گیا تو اس کے نام کے ساتھ لکھا گیا اس کا نام سب ناموں سے، زور سے بولو، سب ناموں سے، ہاں، سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور کلام کہتا ہے زمین پر، آسمان پر یا پھر زمین کے نیچے ایسا کوئی نام نہیں، صرف ایک ہی نام ہے۔ ہاللیلویا۔ نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے ایسا کوئی نام نہیں، صرف ایک نام ہے اور وہ یسوع نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویا کہہ سکتے ہو؟ اور سے کہیں گے ہاللیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا۔ بائبل مقدس یسوع کے نام کے وہ 200 لقب پیش کرتی ہے۔ کتنے؟ ہاں، 200 لقب بائبل مقدس میں یسوع کے نام کے ہیں، لگ بھگ اتنے ہی پائے جاتے ہیں۔
کہ یسوع کے نام کو بڑے لقب یعنی بڑے ٹائٹل دیے جاتے ہیں. اور کلام مقدس میں جب یسوع نام آتا ہے تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی فطرت، اس کا کردار اور اس کی زمینی خدمت کو دیکھتے ہیں. یہ یسوع نام اس کی زمینی خدمت کو ظاہر کرتا ہے. یسوع کے نام کا مطلب کیا ہے جی؟ یسوع کے نام کا مطلب کیا ہے جی؟ نجات دہندہ. کیا نام ہے؟ ہاں، کیونکہ لکھا ہے اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. تو پھر یسوع نام کا مطلب کیا نکلا؟ یسوع نجات دہندہ ہے. ہلیلویا. 200 لقب بائبل مقدس پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی پائے جاتے ہیں یسوع مسیح کے لیے. پہلا لقب جو ہے پالوس رسول افسیوں کے خط میں لکھتے ہیں یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے. کیا ہے؟ مسیح کیا ہے؟ کونے کے سرے کا پتھر. کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا عمارت ہے، کلیسیا بلڈنگ ہے. لیکن اس بلڈنگ کو تعمیر کس نے کیا؟ یسوع نے، کیونکہ یسوع ہی کونے کے سرے کا پتھر ہے. ہلیلویا. تو بائبل کہتے ہیں یسوع کیا ہے؟ کونے کے سرے کا پتھر، کارنر سٹون. یہ لقب ہے، ٹائٹل ہے یسوع کو جو بائبل مقدس دیتی ہے کہ یسوع کونے کے سرے کا پتھر ہے. پھر پالوس رسول کلسیوں کے خط میں لکھتے ہیں وہ تمام مخلوقات سے پہلے ہیں. یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو بنائی گئی ہیں اس سے پہلے یسوع ہے. کون ہے؟ یسوع مسیح. یعنی تمام مخلوقات سے پہلے معلوم. کون؟ میرا اور آپ کا یہ بھی لقب ہے، تمام مخلوقات سے پہلے معلوم. اور پھر اس کے بعد تیسرا لقب کلیسیا کا سر. کیا؟ کلیسیا کا سر. کلیسیا کیا؟ کلام کہتا ہے کلیسیا بدن ہے اور یسوع کیا ہے؟ سر ہے. ہلیلویا. اور سر کیا کرتا ہے؟ سر پورے بدن کو بچاتا ہے اور اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. آپ جس یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہیڈ ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کلیسیا کا. کوئی پادری، کوئی فادر، کوئی پوپ نہیں ہے. کلیسیا کا ہیڈ کون؟ خداوند یسوع مسیح. ہلیلویا. جس نے کلیسیا کو بنایا وہ سر ہے. اور پھر بائبل مقدس ایک اور ٹائٹل جو مسیح کے لیے پیش کرتی ہے وہ ہے قدوس اور راست باز. خداوند یسوع مسیح کی الوہیت اور بشریت دونوں اس میں پائی جاتی ہیں. وہ بشر بھی ہے یعنی انسان بھی، وہ قدوس بھی ہے، وہ خدا بھی ہے. اس لیے بائبل مسیح کو بڑے لقب دیتی ہے. پترس رسول نے بیان کیا ایمان 3 باب میں، کہتا ہے تم نے اس قدوس اور راست باز کو مصلوب کیا لیکن درخواست کی کہ خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے. معلوم پترس بیان کرتے ہیں یسوع مسیح قدوس ہے، پاکیزگی کا سرچشمہ ہے. اس کی موت کے وسیلہ سے ہم سب خدا کے حضور پاک کیے جاتے ہیں، راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اس لیے وہ قدوس اور راست باز ہے. ہلیلویا. کہہ سکتے ہیں زور سے کہیں ہلیلویا. آج ہم یسوع کے نام پر غور کریں کہ یسوع کو بائبل مقدس کتنے ٹائٹل یا کتنے لقب دے دیتے ہیں. راؤنڈ اباؤٹ 200 ابو بھی ہو سکتے ہیں. میں نے تو تھوڑے سے لکھے ہیں. بائبل مقدس ایمال کی کتاب 10ویں باب میں وہ فرماتی ہے کہ یسوع منصف ہے. کیا ہے؟ منصف. منصف کون ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا. کون؟
इंसाफ करने वाला। और ये मुंसिफ किसने बनाया यीशु को? खुदा की तरफ से। मसीह ने खुद कहा खुदा किसी की अदालत नहीं करता, उसने सारा इख्तियार अपने बेटे को दे रखा है। किसको? यीशु को। हालेलुया। सारा इख्तियार यीशु को, क्योंकि यीशु मुंसिफ है। ये भी टाइटल है मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये भी कलामती तौर पर जुबान इस्तेमाल की गई यीशु के लिए। और फिर मुकाशवा की किताब 19वें बाब में हमें एक और नाम मिलता है यीशु का। उसकी पोशाक पर भी लिखा है, उसकी रात पर भी लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु के कितने नाम हैं जी? कितने लक़ब हैं बाइबल मुकद्दस में? जब आप मुकाशवा 19 बाब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। उसकी रात और पोशाक पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। कौन? जोर से बोले कौन? ये सारी बातें मैं जितनी कर रहा हूं यीशु के लिए है, क्योंकि उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कलाम कहता है, यीशु ने खुद कहा यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में, मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा हरगिज़ अंधेरे में न चलेगा। मसीह ने आकर गुनाह और तारीकी के अंदर अपनी निजात की रोशनी फैलाई है। हालेलुया। कितने लोग मसीह को कबूल करते हैं, निजात पाते हैं, उस रोशनी को हासिल करते हैं, वो नूर में जिंदगी बसर करते हैं, नूर में आ जाते हैं। इसलिए मसीह ने कहा मैं दुनिया का क्या हूं? जोर से बोले क्या हूं? नूर। पुराने अहदनामा के अंदर यशायाह नबी का सहीफा 9वां बाब कलाम कहता है वो सलामती का शहजादा है। कौन है? सलामती का। सलामती कौन लेकर आया? खुदावंद यीशु मसीह। सलामती का शहजादा कौन? मेरा और आपका यीशु। क्यों उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है? मसीह के इतने टाइटल हैं बाइबल मुकद्दस में। उसको कहा क्या है? वो सलामती का शहजादा है। सुलह और सलामती का क्या? शहजादा है। वो दुनिया की उम्मीद है, वो दुनिया में सलामती लेकर आया है, वो दुनिया में निजात लेकर आया है। उसने आकर सुलह की खुशखबरी सुनाई है, सुलह का पैगाम दिया है। और इंसानों की सुलह किससे करवाई है? खुदा से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह 9वें बाब में लिखा है वो सलामती का शहजादा है। ये किसके लिए कहा गया? मेरे और आपके यीशु के लिए। हालेलुया। गौर करें मसीह के कितने नाम बाइबल मुकद्दस हमें देती है, लेकिन जो सब नामों से आला है वो एक ही है। वो कौन सा है जी? आए फिर यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है यीशु खुदा का बेटा है। कौन है? यीशु खुदा का बेटा है। बेटा भी लक़ब है। बेटा क्या है? लक़ब है। गौर करें उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। और कलाम ये बताता है लूका की इंजील 1 बाब 35वीं आयत में लिखा है मुकद्दस मरियम से फरिश्ते ने कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का, जोर से बोलो क्या? खुदा का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा? कौन? यीशु। हालेलुया। जिससे नाम बख्शा गया है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, ख्वाह वो ज़मीनिया का हो, ख्वाह वो आसमानिया का हो, ख्वाह वो ज़मीन के नीचे की मखलूक़ात हो, सारे के सारे मसीह के आगे झुकेंगे। आमीन, हालेलुया। और फिर मसीह के लिए एक और नाम इस्तेमाल पड़ा हुआ बाइबल मुकद्दस में, इब्ने आदम या आदम ज़ात।
یہ بھی مسیح کے لیے استعمال ہوا۔ دانیل نے پرانے عہد نامہ کے اندر دانیل کی کتاب 7ویں باب میں اس نے اس بات کو کھولا کہ ایک آدم ذات آیا ہے بادلوں پر، اور پھر یہی بات آگے مقدس یوحنا نے بھی قلم بند کی 5ویں باب میں، یوحنا کی انجیل 5ویں باب میں اس بات کو اس نے قلم بند کیا کہ یسوع مسیح کون ہے؟ ابن آدم، انسان، آدم ذات۔ جب آدم ذات کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یسوع اپنی ذات میں دوہری شخصیت رکھتا تھا۔ کتنی؟ ہاں، دوہری۔ وہ ایک ہی وقت میں انسان بھی تھا، وہ ایک ہی وقت میں خدا بھی تھا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تو اس لیے اس کو بنی آدم یا آدم ذات کہا گیا ہے کہ جب آدم ذات کا لفظ استعمال ہوتا ہے یسوع کے لیے تو پھر یہ دوہری شخصیت ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ زمین پر آیا، بدل لیا، تو پھر وہ کیا تھا؟ انسان تھا، لیکن انسانی بدن کے اندر وہ خدا بھی تھا۔ کیسی بات ہے؟ آمین، ہاللویا۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے؟ یسوع کے نام کے کیا ہیں؟ بڑے لقب ہیں، بڑے لقبات دیے گئے ہیں مسیح کو۔ بائبل مقدس بھری پڑی ہے یسوع کے نام سے۔ غور کریں، یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے یسوع کو کلام کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ہاں، یسوع مسیح کو کلام کہا گیا۔ کلام مجسم ہوا۔ کیا ہوا؟ ہاں، کلام، خدا کا کلمہ، خدا کا کلام مجسم ہوا۔ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یسوع کے لیے، کیونکہ یسوع ہی مجسم کلام ہے۔ آمین۔ تو یہ بھی ٹائٹل مسیح کے لیے ہے کہ یسوع کیا ہے؟ مجسم کلام، خدا کا کلمہ جو بدل لے کر زمین پر آ گیا۔ آمین۔ اور پھر یسوع کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یسوع کو زندگی کا کلام کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ہاں، یوحنا کے پہلے عام خط میں پہلے باب میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ زندگی ظاہر ہوئی۔ یوحنا لکھتے ہیں اپنے پہلے عام خط میں کہ یسوع زندگی کا کلام ہے، جس کی عبادت آج ہم کر رہے ہیں۔ کہ یسوع نہ دے زور میں کیوں دے رہے ہیں؟ آگے چل کے دسانا۔ ابھی ہم صرف مسیح کے ٹائٹل ہی دیکھ رہے ہیں، اور پھر مسیح نے خود فرمایا، کس نے؟ مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں مسیح نے کہا میں الفا اور اومیگا ہوں۔ ہاللویا، میں ہی ابتدا اور میں ہی انتہا ہوں۔ تو مسیح کیا ہے؟ شروع بھی وہی اور اینڈ بھی وہی۔ الفا اور اومیگا کا مطلب ہے میں ہی ابتدا، میں ہی شروع اور میں ہی انتہا، میں ہی اینڈ ہوں۔ یہ جو بات یسوع نے بولی، یہ صرف اور صرف خدا کے سوا کوئی نہیں بول سکتا کہ میں ہی شروع اور میں ہی آخر ہوں۔ یہ انسان، کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں بول سکتا۔ اس کا مطلب یسوع کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ ہاللویا۔ اس نے خود کہا میں ہی الفا اور میں ہی اومیگا، میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ابتدا اور میں ہی انتہا ہوں۔ تو یسوع کیا ہے پھر؟ آپ کہہ سکتے ہیں یسوع الفا اور اومیگا ہے۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ آج سے پہلے اتنے نام آپ نے سنے مسیح کے؟ جی، آج سے پہلے اتنے نام سنے تھے آپ نے مسیح کے؟ کیا مسیح کو یہ کہہ کر بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں؟ کبھی سنے آپ نے؟ نہیں۔ غور کریں بائبل کیا فرماتی ہے۔ یسایہ نامہ باپ فرماتا ہے اس کا نام ایمانویل رکھنا۔ کیا رکھنا؟ اچھا بھی یسوع سے اس کا نام کیا رکھنا؟ ایمانویل۔ آگے متی نے اس کو کلیئر کر دیا پہلے باب میں، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب مطلب کیا نکلا؟ ایمانویل کا مطلب یہ ہے خدا ہمارے، زور سے بولو خدا ہمارے۔ ایمانویل کا مطلب کیا؟ خدا ہمارے۔ یسایہ نے کہا اس کا نام کیا رکھنا؟
ایمینویل رکھنا، متی کہتا ہے اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسیح، خدا مسیح میں ہو کر انسانوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا نام ایمینویل رکھنا۔ آمین۔ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یسوع کو ایمینویل بھی کہا گیا ہے، یہ بھی لقب ہے۔ ہیلیلویا۔ بڑے خاموش ہو گئے ہو، ہیلیلویا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہیلیلویا۔ میں چاہتا ہوں یہ چیزیں آپ سیکھیں۔ اور پھر یسوع نے خود کہا یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں، میں ہوں کا لفظ استعمال کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ، اچھا چرواہا میں ہوں۔ مسیح نے اپنے آپ کو بڑے لقب دیے، تو اس لیے بائبل مقدس ایمان کی کتاب 10واں باب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سب کا خداوند ہے۔ مسیح کو کیا کہا گیا؟ وہ سب کا خداوند ہے۔ اور پھر یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب، پہلا خط 5 باب 20 آیت، حقیقی خدا یسوع کو کہا گیا۔ اور پھر اسی طرح عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے یسوع کو ایمان کا بانی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایمان کا بانی۔ کون؟ یسوع کیا ہے پھر؟ یسوع ایمان ہے، یسوع ایمان ہے، ایمان کا بانی ہے، ایمان کی بنیاد رکھنے والا یسوع۔ آج آپ یسوع کے نام سے آپ کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، یسوع کے نام سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو پھر یسوع نام ہے کیا؟ ایمان کا بانی، کامل کرنے والا یسوع۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اسی نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، یوحنا کی انجیل 6 باب میں اسی نے کہا۔ اور پھر متی 9 باب میں کہا دولہا۔ کیا؟ تو مسیح کیا ہوا؟ تو پھر کلیسیا کیا ہوئی؟ یہ سارے جو میں بتا رہا ہوں یہ سارے لقب ہے مسیح کے لیے، ٹائٹل استعمال کیے جاتے ہیں مسیح کے لیے، لیکن نام کیا ہے؟ نام نہیں بھولنا، نام کیا ہے؟ یسوع نام۔ ہیلیلویا۔ رومیو کا مصنف پالوس رسول لکھتا ہے یسوع چھڑانے والا ہے۔ پھر یوحنا 10واں باب اچھا چرواہا۔ پھر عبرانیوں کا خط لکھتا ہے سردار کاہن ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت میں لکھا ہے وہ خدا کا برہ ہے۔ اور پھر پہلا تimotheus 2 باب 5ویں آیت ہمیں بتاتی ہے وہ درمیانی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 4 آیت بتاتی ہے وہ چٹان ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل 11واں باب 25 آیت بتاتی ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ متی کی انجیل پہلا باب 21 آیت بتاتی ہے یسوع نجات دہندہ ہے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب پہلی آیت بتاتی ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب 6 آیت بتاتی ہے راہ، حق اور زندگی میں۔ ہیلیلویا۔ یہ میں ایسے تو مکایا میں کا ٹائم زیادہ نہ ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جنیاں گلاں میں پڑھیا ساریاں یسوع واسطے کیے جاندے۔ اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ تم کیا ہو؟ پھل کینوں لگے گا؟ ہیں؟ ٹہنیاں نوں۔ کینوں؟ ہاں ٹہنیاں نوں لگدا جی پھل۔ انہیں کہا درخت میں ہوں تے ٹہنیاں کون؟ ڈالیاں کون؟ جی ہم۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ضروری ہے وہ سردار کاہن ہے۔ سردار کاہن کیا کرتا تھا؟ سردار کاہن کرتا تھا اب پہلے اپنے لیے قربانی، پھر قوم کے لیے، پھر خدا کے حضور جاتا تھا۔ کلام کہتا ہے اس نے ایک ہی بار ہماری قربانی گزرانی اور باپ کی دائیں کر بیٹھ گیا تھا۔ ہیلیلویا۔ اور پھر اس نے کہا میں چٹان ہوں، درمیانی ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، نجات دہندہ میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت یسوع ہے، راہ اور زندگی بھی یسوع ہے۔ آج شام ہم یسوع کے نام پر غور کریں گے، کتنے لقب دیے گئے ہیں یسوع کو۔ یسوع کو کیوں وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے؟ اس لیے دیا گیا کہ یسوع نے انسانوں کا فدیہ دیا ہے۔ یسوع کے نام میں بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یسوع کے نام سے بیماریاں، مشکلیں، پریشانیاں چلی جاتی ہیں، اس لیے وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی پادری، کسی پوپ، کسی بشپ کے نام سے کوئی بیماری
بیمار ٹھیک نہیں ہوتا، صرف یسوع نام ہے، جب لیا جاتا ہے بیمار شفا پا جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ دنیا میں کسی شخص کا نام اعلیٰ نہیں ہے۔ ہمارے نام صرف زمین تک، ہمارے نام صرف زمین تک۔ غور کرو، آسمانوں پر بھی یسوع نام، زمین پر بھی یسوع نام، اور جو حوالہ ہم نے پڑھا، کلام کہتا ہے زمین کے نیچے بھی یسوع نام۔ ہلیلویا۔ کیوں؟ تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع خداوند ہے۔ آمین۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا کے تقاضے پورے کرنے والا صرف یسوع، انسان کا فدیہ دینے والا، کفارہ دینے والا صرف یسوع۔ اس نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ کوئی کر سکیا؟ نہیں کر سکا۔ اس لیے اسے یہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ جب وہ انسان بنا تو بھی بے عیب، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ کیا یسوع نام ہے؟ آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں ایک حوالہ پڑھا جائے گا، اعمال کی کتاب 3 باب 6 آیت پڑھیں ذرا، آپ دیکھیں ذرا کس طرح یسوع کا نام کام کرتا ہے۔ جی، اعمال 3 باب 6 آیت پڑھیں گے۔ پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ ہلیلویا۔ اس کو مائک میں پڑھا ذرا ایک بار۔ ہلیلویا۔ پترس نے اس سے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ ہاں، غور کریں، پترس نے اس سے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا وہ ہوں۔ تجھے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یسوع کے نام میں چل پھر۔ چل پھر۔ ہلیلویا۔ غور کریں، یہ پیرالائز چل نہیں سکتا تھا، مفلوج تھا، کوئی چاندی، کوئی سونا، کوئی روپیہ پیسہ آج تک اسے ٹھیک نہیں کر سکا۔ واحد یسوع نام ہے۔ جب پترس نے اس سے کہا کہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف ایک نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ وہ یسوع کا نام ہے۔ اٹھ اور چل پھر، اور کلام کہتا ہے یہ اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لیے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یسوع کے نام کے آگے بیمار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ تندرستی آ جاتی ہے، بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے مسیح نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے پہ جلال پائے۔ تو کس کے نام سے کریں گے؟ سویرے اٹھتے ہیں بھی یسوع نام، راتی سوڑ لگیا بھی یسوع نام، کام کرتے ہیں بھی یسوع نام، اور کوئی نام نہیں لینا، ایک نام۔ انہیں بائبل کہتی ہے نام ایک ہی، اور وہ یسوع کا نام۔ کس کا؟ صبح شام دوپہر کام کرتے ہیں صرف یسوع یسوع کا۔ وہ ویکھو بیماریاں کدھر جاندیاں، ویکھو حالات کہیں تبدیل ہوندے، صرف یسوع نام۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا، ایک نام ہے اور وہ یسوع کا نام ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جڑ چڑھ دیا ساڈے لباں تے یسوع کا نام۔ ہلیلویا۔ ڈیوٹی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، صرف یسوع یسوع کہو تے پھر ویکھو بلاواں جاندیاں کدھر۔ ہلیلویا۔ ایک حوالہ پڑھتے ہیں ابھی، بلائیں جائیں گی کیسے؟ لوکا کی انجیل 10واں باب 17 آیت پڑھیں گے، پڑھیے گا۔ لوکا کی انجیل 10 باب 17 آیت۔ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے، 70 خوش ہو کر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ تیرے نام سے کیا ہے؟ بدروہیں بھی۔ زور سے بولیں، تیرے نام سے کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں تیرے نام سے۔ کس کے نام سے؟
क्योंकि तेरा नाम सब नामों से आला है। इसलिए जब बदरूहें सुनती हैं कि नाम यीशु का आया है, बदरूहें वहां से निकल जाती हैं। अगर बीमारी सुने नाम यीशु का आया है, बीमारी बदन से निकल जाती है। हालेलुया। मफलूज पैरालाइज शख्स सुनता है कि ना सोना है ना चांदी है, उसने बोल क्या दिया है, वो यीशु नाम में उठकर खड़ा हो गया। जहां यीशु का नाम आएगा वहां अजीब और जलाली काम होंगे। क्यों? बाइबल कहती है जमीन पर दूसरा कोई नाम है नहीं। हालेलुया। सत्तर खुश होके आए, कहते खुदावन तेरे नाम तो किने नाम तो, हाँ साढ़े नाम तो नहीं, तेरे नाम से, क्योंकि तेरा ही नाम सब नामों से आला है। इसलिए बदरूहें तेरे नाम के आगे झुकती हैं। जहां जहां उसे गया बदरूहें चिल्लाई, उन्होंने कहा तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का बेटा है, वक्त से पहले आ गया हमें हलाक करने के लिए। और कहीं खुदा के कलाम पर बदरूहों को भी पता है उसका नाम सब नामों से आला है। आमीन 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 हालेलुया। इसलिए उसी ने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम पर जमा है, मैं उनके दरमियान में हूं। आमीन। किसके नाम से? किसके नाम से? आज हम क्यों जमा हैं? आज हम क्यों जमा हैं? ईद माने एक ही बात, यीशु यीशु कहना शुरू करें, आपके घर के हालात तब्दील हो जाएंगे। यीशु यीशु कहना शुरू करें, अपनी जिंदगियों में तब्दीली देखें आप। जब बाइबल कहती है आसमान के नीचे दूसरा कोई नाम है नहीं, तो फिर हम दूसरे नाम क्यों लेते हैं? एक नाम, और वो यीशु का नाम है। आमीन। इसलिए कहा गया हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु खुदा का बेटा है। आप यीशु कहना शुरू करें, देखें आसमान खुलेगा। वाहिद यीशु नाम है जिससे आसमान खुलता है। यीशु ने आसमान को खोला। इब्लीस कहां रहता है? इब्लीस कहां है? इब्लीस कहां है जी? इब्लीस कहां रहता है? जल्दी से, इसके बाद हम दुआ करेंगे। इब्लीस कहां है जी? बाइबल मुकद्दस कहती है इस फिजा का हाकम इब्लीस है। इस फिजा का हाकम, फिजा का हाकम, फिजा का हाकम कौन है? इब्लीस है। आसमानी मकामों में रहती हैं, शरारत की रूहानी फौजें आसमानी मकामों में रहती हैं। इस फिजा का हाकम कौन हुआ? एक जेड़ी दुआ यीशु तो बगैर की जाए ते लफ्ज़ी दुआ होए, वो दुआ कभी भी इथों कुत्ते नहीं जान देगा। फिजा दे विच ही रहेगी, खत्म हो जाएगी, असर नहीं। लेकिन जेड़ी दुआ यीशु नाच की जाएगी और फिजा, माहौल और आसमानों को चीरती हुई आग में वाला बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से आला है। इस फिजा का हाकिम वो है, आपकी दुआएं इधर ही रोक लेता है, लेकिन जो दुआ यीशु में ईमान रखकर और यीशु नाम में की जाएगी, वो ही दुआ आसमान पर जाएगी और उस दुआ को वो रोक नहीं सकेगा। इसलिए क्योंकि उसमें यीशु का नाम शामिल है और कोई भी बदरू यीशु के नाम के आगे ठहर नहीं सकता। आमीन हालेलुया। उसका नाम क्या है? आए अपने कदमों पर खड़े हो, फिर उसका नाम क्या है? फिर यीशु यीशु कहना शुरू करें। हालेलुया। आज शाम मेरे लिए, आपके लिए एक ही उम्मीद, और वो खुदा का बेटा यीशु है। वो कौन है? खुदा का बेटा यीशु है और वो दुनिया की वाहिद उम्मीद है। दुनिया बेशक आज उसे जानती है या नहीं जानती, लेकिन एक वक्त आएगा, कलाम कहता है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु खुदावंद है। इसलिए आज शाम अपने सरों को झुकाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथों को उठा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड।